بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، سیدہ سودا بنت زمعہ، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کا نام عائشہ ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن عثمان، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے اور صدیق ان کا لقب ہے۔ اصل نام جو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے وہ عبداللہ ہے، اور سیدہ عائشہ کے دادا کا نام عثمان ہے، اور والدہ کا نام زینب بنت عامر ہے۔ یعنی والدہ کا نام زینب ہو گیا اور آپ کے نانا کا نام پھر عامر ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبداللہ کی کنیت ابو بکر اور حضرت عثمان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور زینب کی کنیت ام رومان ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ کی جو والدہ ہیں ان کی کنیت ہے ام رومان، نام ان کا زینب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ ہے۔ اور حضرت عثمان جو کہ سیدہ عائشہ کے دادا ہیں، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ عموماً کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ بھی بتا دیا جائے۔ اور یہ تینوں شخصیات ہی اپنی کنیت کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنی کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، ابو بکر۔ حضرت عثمان یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے والد، وہ بھی ابو قحافہ کنیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ام رومان سے مشہور ہیں کنیت سے، ورنہ اصل میں ان کا نام زینب ہے۔ دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش صحیح قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے تو اسی سال ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال کے مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ دیکھیے، حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ قرآن، حدیث، علم فقہ رکھنے والی تھیں، اور آپ کی فقاہت کا اندازہ یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ دین سیکھنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، خواتین کو بھی علم دین آنا چاہیے۔ اور گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو مرد کو پتہ نہ ہو تو جو خاتون ہے، عورت ہے، وہ بھی بتا سکتی ہے، دین کی رہنمائی وہ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نے دین سیکھا ہوا ہوگا۔ مرد ہو یا عورت ہو، وہ گائیڈ لائن تبھی دے سکیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں جب انہوں نے پہلے سیکھ رکھا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو بھی دین سیکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی دین سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مردوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ دین سیکھیں گے، بلکہ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ عظمت خواتین کو بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، یعنی باقی جو حضور کی بیویاں ہیں ان کی نسبت 10 عظمتیں، 10 فضیلتیں، 10 اعزاز ایسے ہیں جو صرف مجھے حاصل ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی بھی دوسری بن بیاہی عورت سے شادی نہیں کی، یعنی میں ہی ایسی خاتون ہوں، عورت ہوں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری ہونے کی حالت میں نکاح کیا، ورنہ میرے سوا جو بھی ازواج مطہرات تھیں
جو وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ دوسری بات یہ کہ فرماتی ہیں کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں ہجرت کر کے آئے ہوں، جبکہ میں بھی ہجرت کر کے آئی اور میرے ماں باپ بھی ہجرت کر کے آئے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اللہ نے میری پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، اور میرے پاک دامن ہونے کی قرآن نے گواہیاں دی ہیں۔ پھر چوتھی بات فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر 3 دنوں تک خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ پانچویں بات کہتی ہیں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر وضو وغیرہ غسل وغیرہ کر لیا کرتے تھے، جبکہ میرے علاوہ کسی دوسری اہلیہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹی بات کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی رہتی تھی، یعنی آپ کی جو سجدہ گاہ تھی اس سے آگے جو ہے آرام فرما ہوتی تھی، جبکہ ام المؤمنین میں سے کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں، یعنی کہ دیگر جو ام المؤمنین ہیں۔ پھر یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی ہوتے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اعزاز بھی میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سہارا دیے ہوئے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس وقت میری گود میں تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نویں بات یہ کہتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس رہنے کا ہی دن تھا۔ اور 10ویں بات یہ کہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میرے گھر میں ہی بنی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ 10 اوصاف ایسے ہیں، 10 اعزازات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ صحیح قول کے مطابق 67 سال کی عمر میں 58 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو ہوا، یعنی جس وقت سیدہ عائشہ فوت ہوئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر تھی 67 ایئرز، اور ہجری کے اعتبار سے وہ 58 ہجری تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان کو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت عیسوی کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو 13 جون 678 عیسوی بنتی ہے، اور وہ منگل کی رات کی نماز وطر کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، جسے عرف عام میں جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تذکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی، ان کا نام حفصہ ہے۔ حضرت حفصہ کے والد کا نام عمر بن خطاب ہے، اور والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی سے ہوئی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، پھر ہجرت کر کے حبشہ بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینے بھی چلے آئے۔ حضرت خنیس جنگ بدر میں زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر غزوہ احد کے بعد ہجرت کے تیسرے سال انتقال فرما گئے۔ تو یہ عام موت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ بھی شہادت ہی کہلائے گی، کیونکہ اس کا جو سبب اور ذریعہ بنی وہ وہی جنگ میں زخم تھا، غزوے میں زخم تھا، تو اس وجہ سے یہ شہید ہو گئے اس زخم کی تاب نہ لا کر۔ اچھا، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس بیٹی کے نکاح کی فکر ہو گئی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ دوسرا نکاح کرے، لیکن عربوں کے اندر یہ رواج آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا کہ
بیٹی کی عمر چاہے جتنی بھی ہے یا بندے کی عمر بھی چاہے جتنی بھی ہے، اگر اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اسی طرح خاتون کی عمر چاہے جتنی بھی ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے جو آج بھی عرب اس پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ ہم رسموں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جو معاشرتی ہماری اقدار ہیں وہ ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں ہم نے ساری، ہماری شادی بیاہ سارے کچھ جو رسمیں ساری انہی سے آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے جیسے ان کے ہاں یہ ناقابل برداشت چیزیں ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بعض اوقات اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا ساتھ ہی شوہر کی لاش کے، لیکن ہمارے ہاں جلایا، آگ میں تو نہیں جلایا جاتا لیکن اس کا خون ضرور جلایا جاتا ہے، مختلف باتیں مختلف جملے کس کس کے۔ تو یہ ایک خلاف شریعت عمل ہے۔ تو جب حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کروائیں۔ اچھا، یہ وہی زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، یعنی حضرت عمر نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی حضرت عثمان سے، تو انہوں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس کا تذکرہ کیا، یعنی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق پر حضرت عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا، کیونکہ دونوں کی دوستی تھی کہ اب میرا دوست جو ہے وہ میری اس فکر کو سمجھ نہیں رہا۔ تو جب کچھ دنوں کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور آپ سے نکاح ہو گیا، تو نکاح کے بعد جب حضرت عمر کی حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اس وقت جو چپ ہو گئے تھے، تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نے حفصہ سے نکاح کرنا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو نکاح کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے دوبارہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے حفصہ کے متعلق بات کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو شاید آپ کو غصہ آیا ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، مجھے ناگوار گزرا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کرنے کا تذکرہ میرے سامنے پہلے ہی کر دیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کا ارادہ نہ ہوتا تو پھر میں ضرور نکاح کر لیتا۔ بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی بلند ہمت، سخاوت شعار خاتون تھیں، حق گوئی، حاضر جوابی، فہم و فراست میں آپ اپنے والد بزرگوار کا مزاج رکھتی تھیں، کثرت سے روزے رکھتی تھیں، تلاوت قرآن اور دوسری عبادتوں میں ہر وقت مصروف رہا کرتی تھیں۔ صحیح قول کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 63 سال کی عمر میں 45 ہجری ماہ شعبان میں ہوا، اور مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تعارف۔ ان کے بعد ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہیں جن کا نام زینب ہے۔ ان کے والد کا نام خزیمہ ہے اور والدہ کا نام ہند۔ حضرت زینب بہت ہی رحم دل، نرم مزاج تھیں، بیواؤں اور مسکینوں کی خوب مدد کیا کرتی تھیں اور ان پر خوب خرچ کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ صحیح قول کے مطابق آپ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں نکاح کر لیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں رمضان میں نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے رمضان کے اندر تو گناہ گار بندہ بھی کوشش کرتا ہے گناہ نہ ہو، اور ہمارے ہاں شادی سادی کی ہی نہیں جا سکتی، کیوں وہ شادی ہی کیا جو سادی ہو۔ تو اس لیے رمضان ظاہر ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے، تو کوئی بھی مسلمان بندہ چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ رمضان کے اندر اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوں شادیوں پہ۔ تو ہمارے ہاں تو جب تک اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ ہوں تو وہ شادی شادی نہیں کہلاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ان سے نکاح کیا،
اور نکاح کے بعد صحیح قول کے مطابق آپ صرف 8 مہینے زندہ رہیں، اور 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ صرف 2 ازواج مطہرات ایسی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انتقال ہوا، ایک سیدہ خدیجہ اور دوسری یہی حضرت زینب بنت خزائمہ۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی ام حبیبہ ہیں۔ ان کا اصل نام صحیح قول کے مطابق رملہ ہے، اور ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ حبیبہ آپ کی بیٹی کا نام ہے جو آپ کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جہش سے پیدا ہوئی تھی۔ اسی کے نام پھر آپ نے اپنی کنیت ام حبیبہ رکھ لی، اور اسی سے آپ زیادہ مشہور ہیں، ورنہ آپ کا اصل نام رملہ ہے۔ اچھا، یہ عرب کے اندر عام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام پہ کنیت رکھ لیتے ہیں، یعنی اگر والد ہے تو وہ اب کا لفظ پہلے لگا لے گا، بعد میں اپنے بچے کا نام رکھ لے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، یعنی قاسم کے ابا، قاسم کے والد۔ اور اسی طرح اگر ماں اپنے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھنا چاہے گی تو وہ ام قاسم بن جائے گی، یعنی قاسم کی ماں۔ تو جیسے ام حبیبہ ہے تو حبیبہ اصل میں ان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے پھر اپنی کنیت بنا لی ام حبیبہ، تو حبیبہ کی ماں، تو اصل ان کا نام جو ہے وہ رملہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں وہ ابو سفیان ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام صخر ہے، اور والدہ کا نام صفیہ ہے، یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام صفیہ ہے، اور والد کا نام ابو سفیان ہے، یعنی ابو سفیان تو کنیت ہے، پھر اصل نام صخر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ دونوں آغاز نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کر کے پہلے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں جا کر عبید اللہ نصرانی ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے جو شوہر تھے وہ وہاں جا کے عیسائی ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں پھر فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن امیہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر ام حبیبہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو تم میرا وکیل بن کر ان سے میرا نکاح پڑھا دینا۔ چنانچہ عامر بن امیہ نجاشی کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شاہ حبشہ نجاشی کو سنا دیا۔ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ سے مشورہ کیا تو وہ راضی ہو گئی، اور خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنا کر نجاشی کے بعد بھیج دیا۔ جب خالد بن سعید نجاشی کے دربار میں آئے تو نجاشی نے حضرت جعفر اور دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ سے نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر 37 ایئرس تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 44 ہجری میں ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہو کہ حضرت ام حبیبہ ہیں وہاں پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مدینے میں، اب نکاح کیسے پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اور مجلس میں نکاح کرنا چاہے، اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نکاح کے لیے شرط ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک مجلس میں ہوں، ایک ہی نشست میں ہوں۔ اگر ایک نشست میں خود نہ ہوں تو ان کا وکیل اس نشست میں ہو۔ اس لفظ وکیل سے مراد یہ ہمارے وکیل مراد نہیں ہے جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، اس وکیل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس نے اپنا نائب بنا دیا ہو کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں لڑکی کی طرف سے مسجد کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی خود تو نہیں آتی، لڑکی کا وکیل آتا ہے، یعنی وکیل وہ یا تو والد صاحب بن کے آتے ہیں یا اس کا بھائی آ جاتا ہے کہ میں اپنی بہن کی طرف سے آیا ہوں اور اسے اجازت لے کے آیا ہوں لہذا میں نکاح پڑھواتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت ام حبیبہ نے اجازت دے کر خالد بن سعید کو بھیج دیا کہ تم نجاشی کے دربار میں چلے جاؤ اور میرے وکیل بن کر وہاں پہنچ جاؤ۔ ادھر سے حضور نے حضرت عمرو بن امیہ کے ہاتھ یہ پیغام پہنچوا دیا تھا کہ نجاشی کو کہو کہ تم میری طرف سے وکیل بن جاؤ۔ تو جب وکیل موجود ہوتا ہے تو یوں سمجھ لے بندہ خود موجود ہوتا ہے، جیسے عدالت میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پیشی پہ ملزم خود نہیں آتا یا مدعی خود نہیں آتا، تو اس کا وکیل ہوتا ہے، تو اس وکیل کو وہ اصل مدعی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس میرا بندہ آئے گا، تو یہ جو میرا بندہ آئے گا جو بندہ کہتا ہے نا یہ خود اس کی اصل حیثیت ہی رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک نشست کے اندر لڑکا لڑکی دونوں ہی نہ ہوں اور وہاں دونوں کا وکیل موجود ہو تو وہ آپس میں
جیسے لڑکا لڑکی ایجاب قبول کرتے ہیں ویسے وہ ایجاب و قبول کر کے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے دونوں موکل کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ موکل اس کو کہتے ہیں جو وکیل بنائے، اور وکیل اس کو کہتے ہیں جس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے۔ اصل میں وکالت کا معنی ہوتا ہے کوئی کسی کسی کو کوئی کام سپرد کرنا، تو جو کام سپرد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں موکل، اور جس کے ذمے کام لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وکیل۔ تو ظاہر ہے جیسے ہمارے یہاں عدالتوں میں جو وکیل ہوتے ہیں اس کو بھی وکیل اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے ان کو کام سپرد کیا ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، تو جو کام کسی کا ذمہ لگایا ہوا کرتا ہے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتویں زوجہ مطہرہ ہیں ان کا نام ہے ام سلمہ بنت امیہ۔ آپ کی ساتویں بیوی کا نام ام سلمہ ہے، جن کا اصل نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے، جو آپ کے بیٹے سلمہ کے نام پر ہے، اور آپ کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں، اور والد کا نام سہیل ہے اور والدہ کا نام عاتکہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ سے ہوا تھا، اور ان کی کنیت ابو سلمہ تھی، جیسے میں نے پیچھے بتایا۔ اب سلمہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام ہے۔ اب باپ نے ابو سلمہ کہلوانے لگ گئے، یعنی سلمہ کے باپ، اور ماں ام سلمہ کہلوانے لگی، یعنی سلمہ کی ماں۔ تو دونوں میاں بیوی آغاز نبوت میں ہی مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مکہ آئے، لیکن مکہ میں قریش کے ظلم و ستم کو دیکھ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا، حضرت ام سلمہ کی ہجرت کا واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتی تھیں، لیکن ان کے گھر والوں نے ام سلمہ کو جانے نہیں دیا، یعنی جو حضرت ابو سلمہ کا سسرال تھا، سسرال والوں نے کہا ہم تو اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہا مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو پورا واقعہ معلوم ہوا تو وہ لوگ بھی آ گئے، اور ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کو جو اس وقت نہایت چھوٹے تھے ام سلمہ سے چھین کر لے گئے۔ اس طرح ام سلمہ اپنے شوہر اور بیٹے دونوں سے جدا ہو گئی۔ اب دونوں طرف سے سسرال والوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، یعنی حضرت ابو سلمہ کے والدین کہنے لگے اچھا انہوں نے یہ جو ہے مطلب ان کے گھر والوں نے ہماری بہو کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیا، تو ہم اپنا پوتا اس کے پاس کیسے چھوڑ دیں؟ تو وہ آئے ام سلمہ سے ان کا بیٹا لے گئے، اور انہوں نے پھر ام سلمہ کو جانے سے روک دیا تھا۔ تو یوں حضرت ابو سلمہ اپنے بیوی اور بیٹے کی قربانی دے کر اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ان کے دین کے لیے مدینہ ہجرت کر گئے، اور یوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو جانا چاہتی تھیں لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ ان کا واقعہ تھا۔ تو ام سلمہ اپنے شوہر اور بیٹے دونوں سے جدا ہو گئی۔ اچھا، حضرت ام سلمہ ان دونوں کی جدائی کے غم میں روزانہ اپنے گھر سے کسی میدان میں نکل جاتی، شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان کے حال پر رحم آیا، اور اس نے ام سلمہ کے گھر والوں سے ام سلمہ پر رحم کرنے کی درخواست کی، اور کہا کہ انہیں مدینے بھیج دو۔ بالآخر ان کے گھر والے مان گئے۔ جب بنو عبد الاسد کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سلمہ کو واپس کر دیا، یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری بہو جو ہے ہماری بیٹے کی بیوی جو ہے وہ جا رہی ہے مدینہ اپنے شوہر کے پاس، تو انہوں نے بھی کہا چلو یہ بیٹا بھی اب لیتی جاؤ۔ تو پھر حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ مکہ سے کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پر ابو سلمہ کے دوست عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب ام سلمہ کو تنہا دیکھا تو آپ کے ساتھ ہو گئے، اور حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینے پہنچا دیا۔ تو اب دیکھیے ابو سلمہ کے دوست ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے دوست کی بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، تو انہوں نے ان کی حفاظت کی، یعنی گویا ایک دوستی کا ایک مقام اور پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جس طرح اپنے گھر کا محافظ ہوتا ہے، اپنے دوست کا محافظ ہوتا ہے، اپنے دوست کے گھر والوں کی بھی ویسے ہی حفاظت کرے، تو یہ دوستی کا تقاضا ہے۔ بہرحال حضرت ام سلمہ کے شوہر کو غزوہ احد میں بہت گہرا زخم لگا، جس کی وجہ سے غزوہ احد کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ امید سے تھیں، تو پھر جب عدت پوری ہونی تھی، ظاہر ہے اس وقت جب ان کا بچہ پیدا ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور حضرت ام سلمہ نے اس کے جواب میں اپنے 3 عذر پیش کیے کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں۔ غیرت مند عورت کا مطلب یہ ہے کہ میں
بس میں اپنے شوہر کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا یہ کہ میرے پاس بال بچے ہیں، ظاہر ہے میرے 2 بچے بھی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ میرا مدینے میں کوئی والی نہیں ہے جو آپ سے میرا نکاح کرا دے، یعنی میرا یہاں کوئی ولی ہے ہی نہیں، میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، سپروائزر کوئی ہے ہی نہیں تو جو آپ سے میرا نکاح کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہاری یہ جو طبیعت ہے کہ میں اپنے شوہر کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی نکاح کر کے، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کیفیت کو ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے بچے کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول اس طرح کریں گے ظاہر نکاح ہو جائے گا تو شوہر بچوں کی حفاظت کرتا ہی ہے۔ اور تیسری بات، تمہارا کوئی بھی ولی اس رشتے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ راضی ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہو گیا۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قرآن، حدیث، علم فقہ میں بڑی مہارت حاصل تھی، مسائل سیکھنے کا بے حد شوق تھا، نیکی کا حکم دینے میں، لوگوں کو گناہوں سے روکنے میں بڑا اہتمام کرتی تھی۔ ظاہر اب یہ کھلے عام تو نہیں جاتی تھیں، اب جو ان کی سہیلیاں تھیں جہاں جاتی حضور کے گھر کوئی خاتون آتی ان کو حکم دیتی نیکی کا، ان کو برائیوں سے روکتی۔ پتہ چلتا سوسائٹی میں خواتین جو ہیں ان کے اندر یہ مطلب چغلی ہے، غیبت ہے، کوئی بھی بات ہے تو یہ بڑے ذوق شوق سے جو ہے ان کو روکا کرتی تھی، برائی سے اور نیکی کا حکم دیتی تھی۔ اور زہد اور تقوی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، اور تقوی اللہ کا خوف کو کہتے ہیں۔ تو ہر وقت نیکی کے کام کی تلاش میں رہتی تھی۔ پھر یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال صحیح قول کے مطابق 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ازواج مطہرات